عوام کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بعض اوقات کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر ایک شرک کی توپ قائم کر دی جاتی ہے اور اس سے شرک کے گولوں کی سلامی ہوتی رہتی ہے۔ شرک 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 شرک، اور لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی مشرک ہوئے بغیر رہے گا ہی نہیں، آج ہر ایک مشرک ہے، ہر چیز شرک۔ ایسا نہیں، میں آپ کو شرک کا معنی مفہوم بتاتا ہوں، انتہائی آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، پھر میں عوام ہوں گا اور آپ مفتی ہوں گے وقتی طور پر، آپ مجھے فتویٰ دیں گے کہ کون سی چیز شرک ہے اور کون سی نہیں ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیجئے، تو آپ تھوڑا سا غور سے سنیے، بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے عقیدے کی حفاظت کے لیے، دوسرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس بحث کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے شریک کرنا، شریک ٹھہرانا، اور شرعی طور پر شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات یا اس کی صفات کے ساتھ کسی غیر کو شریک کر دینا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ یا اس کی جو صفات اور خوبیاں ہیں ان کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کر دینا۔ جو ذات کے ساتھ شرکت ثابت ہوگی اس کو شرک فی الذات کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی صفات میں شرکت کر دے گا تو اس کو شرک فی الصفات کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح شرک کی دو قسمیں بن گئیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کیا ہے، اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی کم از کم 3 صورتیں آپ لے لیں۔ نمبر 1، جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے ایسا کسی اور کو تصور کر لینا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، جس کو آپ کہتے ہیں قدیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، کبھی ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھا پھر دنیا میں آیا، ایسا نہیں، ہم پہلے نہیں تھے پھر ہمارے وجود میں آئے، تو اللہ تعالیٰ قدیم۔ تو اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہے یہ قدیم ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ جیسے فلاسفہ نے کہا کہ زمانہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، یہ ہمیشہ سے ہے زمانہ اور ہمیشہ رہے گا، تو انہوں نے زمانے کو بھی اللہ کے ساتھ ملا کر قدیم کہہ دیا اور شرک کے مرتکب ہو گئے۔ تو نمبر 1، اللہ کی ذات کے ساتھ شرکت کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو اللہ کی طرح قدیم تصور کرنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، کبھی ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھا پھر ہوا، بلکہ ہمیشہ سے ہے، تو یہ شرک کی ذات کی ایک صورت بنی۔ نمبر 2، جیسے اللہ تبارک و تعالی لائق عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو لائق عبادت تصور کرنا، جیسے بت پرست، آتش پرست، سورج کو پوجنے والے، یہ سب کے سب اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو معبود مان رہے ہیں، اس کو عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں، یہ بھی شرک فی الذات ہے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی کے لیے اولاد کا تصور رکھنا کہ اس کے اولاد ہے، یہ بھی شرک فی الذات کے زمرے میں آئے گی۔ جیسے کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یہ 3 صورتیں شرک فی الذات کی ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ کی مثل کسی کو قدیم تصور کرنا، نمبر 2، اللہ کی مثل کسی کو معبود عبادت کے لائق سمجھنا، اور نمبر 3، اللہ کے لیے اولاد کا تصور رکھنا۔ اس کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے، بعض چیزوں کا ہے، بعض کا صراحتاً نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے۔ اب آ جائیں شرک کی صفات کے اوپر۔ شرک کی صفات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں وہ جن خوبیوں سے متصف ہیں یا ان صفات میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، کسی مخلوق میں وہی صفت ان تمام خوبیوں کے ساتھ مان لینا، یہ شرک کی صفات۔ جیسی اللہ کی صفتیں ہیں، ہر صفت اللہ کی کم از کم 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوگی، تو مخلوق کے اندر وہی صفت مان کر اور اسے انہی 4 خوبیوں سے متصف مان لینا، یہ شرک کی صفات ہے۔ مثال کے طور پر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کون کون سی خصوصیات سے متصف ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ ہمیشہ سے اس لیے مانا گیا، یہ عقلی لحاظ سے عقیدہ ثابت ہوا، عقلی لحاظ سے قرآن اس پہ نہیں بولے گا، حدیث اس پہ بالکل خاموش ہے۔ یہ اکابرین نے معتزلہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ صفات کو قدیم نہ مانیں
اور یہ کہیں یہ پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی، تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں معاذ اللہ نابینا بھی تھا، اس کے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ سن نہیں سکتا تھا، وہ کلام پہ قدرت نہیں رکھتا تھا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا تھا، وہ کسی کو زندہ نہیں کر سکتا تھا، کسی کو مار نہیں سکتا تھا۔ اس لیے کہ تمام اللہ کی صفات ہیں، دیکھنا ایک صفت، سننا صفت، کلام کرنا، ارادہ کرنا، مارنا، زندہ کرنا، پیدا کرنا، پیدائش، تخلیق، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ صفات ہمیشہ سے نہیں بعد میں ہوئی، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات ایک وقت میں ان صفات کے بغیر تھی، تو اللہ تعالیٰ کا عیب ناک ہونا لازم آئے گا، اور یہ عقلاً محال ہے۔ نمبر 2 اس میں خرابی یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں صفات بعد میں اللہ کے پاس آئیں ہمیشہ سے نہیں ہے، تو کس نے دی؟ لازم بات ہے دوسری ذات کا تصور پیدا ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہی نہیں تھا، اس کے پاس یہ صفت پیدا کرنے کی تھی نہیں، تو صفات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے پاس تو صفت تھی نہیں، تو ماننا پڑے گا کسی اور ذات نے اس کو پیدا کر کے اللہ کو دیا، تو پھر اس ذات کا اللہ سے زیادہ طاقتور ہونا لازم آئے گا۔ تو اس طریقے سے ہزارہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات نمبر 1 قدیم ہمیشہ سے ہے، نمبر 2 اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں، اسے کسی نے عطا نہیں، خود بخود اس کی ہے، کسی نے عطا نہیں۔ اگر کوئی اس کو عطا کرتا تو وہ صفات عطائی کہلاتی۔ تو اللہ کی تمام صفات کیا ہیں؟ ذاتی۔ نمبر 1 قدیم، نمبر 2 ذاتی، نمبر 3 لا محدود، ان کی کوئی حد نہیں، وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے، وہ کہاں تک کی آواز سن سکتا ہے، وہ کتنے ارادے کر سکتا ہے، کتنوں کو مار سکتا ہے، کس حد تک زندہ کر سکتا ہے، کوئی حد مقرر نہیں کر سکتا۔ اس کی صفات لامحدود ہیں۔ علم اللہ کی صفت ہے، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہو سکتا، اس کی حد ہی نہیں۔ تو نمبر 1 اللہ کی تمام صفات کیا ہیں؟ قدیم۔ نمبر 2 ذاتی۔ نمبر 3 لامحدود، کوئی حد نہیں۔ نمبر 4 غیر فانی، اللہ کی کسی صفت پر فنا نہیں ہے، کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی ہر خوبی 4 صفات سے ضرور متصف ہوگی، قدیم، ذاتی، لامحدود اور غیر فانی۔ اب اگر کوئی مخلوق کی صفت کے اندر ان 4 خوبیوں کو مان لے گا وہ مشرک ہو جائے گا، اور بعض اوقات ان میں سے ایک کوئی مان لے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ فلاں ولی کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، مشرک، کیونکہ علم قدیم نہیں ہو سکتا، اللہ کا علم قدیم ہے۔ جب اللہ نے اس کو دیا تو اس کے پاس پہلے علم نہیں تھا، اللہ کے دینے سے ہوا، تو علم اس کا قدیم نہ رہا، شرک ہو جائے گا۔ نمبر 2 مخلوق کی جتنی صفات ہیں وہ ہے عطائی۔ اگر کوئی کسی مخلوق کی کسی بھی صفت کو کہے گا کہ اللہ نے اس کو نہیں دی، خود بخود ہے، مشرک ہو جائے گا۔ فلاں ولی مدد کر سکتا ہے اللہ کی عطا کے بغیر، فوراً مشرک ہو جائے گا، اس لیے کہ کوئی اللہ کے بغیر ایک ٹنکا بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ الحمدللہ۔ تو مخلوق کی صفات کیا ہوئی؟ غیر قدیم اور غیر ذاتی یا عطائی۔ نمبر 3 اگر کوئی یہ کہے کہ کسی مخلوق کی صفت لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، شرک ہو جائے گا۔ ایک ہے کسی مخلوق کی صفت کو لامحدود ماننا، ایک ہے حد نہ جان پانا، فرق ہے۔ ہمارے نبی کا علم کتنا ہے آپ بتا سکتے؟ نہیں، اس کی کوئی حد ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کا علم محدود ضرور ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے، یہ ماننا پڑے گا، لیکن کتنی حد ہے اس پر آپ اور میں مطلع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سمندر کے علم کی مانند آپ سب تصور کر لے، اس میں سے اگر ایک چڑیا ایک قطرہ پانی پیے، منہ اٹھائے، اس کی چونچ سے جو قطرہ گرے گا تو یہ علوم کی مثال ہے۔ نبی کا علم تمام سمندر کی مثل ہے، اور اس چڑیا کی چونچ سے گرنے والا جو قطرہ ہے گویا کہ تمام مخلوق کا علم ہے۔ کوئی تقابل ہے؟ کوئی موازنہ کر سکتا ہے؟ اتنا عظیم علم ہے ہمارے نبی کا۔ تو ایک ہے کسی مخلوق کی صفت کو لامحدود تصور کرنا، یہ ممنوع ہے، اور ایک ہے کہ اس کی حد قائم کرنے سے عاجز آ جانا کہ میں نہیں کر سکتا، ہے تو محدود لیکن کہا تھا کہ وہ حد بھی نہیں پتہ چل رہی، یہ بالکل جائز ہے۔ نمبر 4 اگر کوئی کہے کہ مخلوق کی کوئی صفت کبھی فنا نہیں ہو سکتی، غلط۔
ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کی صفات فنا نہیں ہو سکتی، مخلوق کی صفات فنا ہوں گی۔ اب یہاں پر بھی دو باتیں، ایک ہے کہ مخلوق کی صفت کو فانی تصور کرنا، یہ ہم پہ فرض ہے کہ تمام مخلوق کی صفات فانی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ضروری نہیں کہ فانی ہو تو فنا بھی ہو جائے، جیسے ہمارے نبی کی صفات کہ اللہ نے جو عطا فرمایا اب اس پہ فنا نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ فانی ہم مانیں گے کہ فنا ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ہوں گی؟ ان پہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں کہ میں گلاس اٹھا کے آپ کے سر پہ مار دوں؟ ممکن تو ہے نا، دماغ گھوم جائے مار دوں، لیکن کیا میں ماروں گا؟ نہیں، میں آپ کا ادب کروں گا، احترام کروں گا۔ ایک چیز ممکن ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ممکن وقوع پذیر بھی ہو جائے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ہم فانی متصور کریں گے تاکہ اللہ کی صفات سے فرق ہو جائے، لیکن کیا یہ فنا ہونا واقعی بھی ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے حق میں پہلی سے بہتر ہے۔ جو صفات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اس میں روز بروز ترقی ہوتی جائے گی، فضائل و کمالات و برکات کے اندر ترقی ہوگی، اس میں کبھی کمی نہیں ہوگی، لیکن یہ عقیدہ رکھنا پھر بھی ہم پہ لازم ہوگا کہ ہاں اللہ کے علاوہ مخلوق کی صفات پر فنا ممکن ہے، لیکن ممکن مارد وجود میں بھی آ جائے یہ ضروری نہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مکان کو سونے کا بنا دے، لیکن شاید یہ وقوع پذیر قیامت تک نہ ہو۔ تو ممکن ہونا اور وقوع پذیر ہونا یہ کوئی لازم ملزوم نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ کی ہر صفت چار صفتوں سے متصف، نمبر 1 قدیم، نمبر 2 ذاتی، نمبر 3 لامحدود، نمبر 4 غیر فانی۔ اور مخلوق کی صفات بھی ہر صفت 4 خوبیوں سے متصف۔ نمبر 1 غیر قدیم، اس کو حادث بھی کہتے ہیں، لفظ یاد رکھیے گا، حادث، ہا الف دال اور سا، حادث۔ تمام مخلوق کی صفات غیر قدیم۔ نمبر 2 عطائی، نمبر 3 فانی، نمبر 4 محدود۔ یہ فرق آپ کے ذہن میں آ گیا؟ یہ فرق اگر آپ ملحوظ نہ رکھیں تو کائنات میں کوئی شرک سے بچ ہی نہیں سکتا، نہیں بچ سکتا۔ مثال کے طور پر آپ سب نے جو اپنے لباس پہن رکھا ہے اس کا مالک کون ہے؟ آپ کہیں گے میں ہوں۔ بھئی آپ نے جو لباس پہنا آپ اس کے مالک ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اب بتائیے آپ مشرک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں مالک، آپ کہہ رہے اس لباس کا میں مالک، دو مالک، وصف ملکیت میں شرکت ثابت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ آپ کیسے اس شرک کے الزام سے بری ذمہ ہوں گے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا قدیم، میرا غیر قدیم، اس کا ذاتی، میرا عطائی، اس کا غیر فانی، میرا فانی، اس کا لا محدود، میرا محدود۔ شرک ختم ہو گیا؟ میں مانوں گا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنا ایک صفت ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ بتائیے شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ کہیں گے نہیں مفتی صاحب یہ شرک نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کا دیکھنا قدیم، میرا غیر قدیم، اس کا ذاتی، میرا عطائی، اس کا لا محدود، میرا محدود، اس کا غیر فانی، میرا فانی۔ شرک کہاں سے ہوا؟ ٹھیک ہے میں تسلیم کروں گا۔ اب آجیے اس طرف، اللہ کے لیے علم غیب ہے کہ نہیں؟ ثابت ہے؟ میں کہتا ہوں نبی کے لیے بھی ثابت ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب تو شرک ہو گیا، میں کہوں گا نہیں، اس لیے کہ اللہ کا علم غیب قدیم، نبی کا غیر قدیم، اللہ تعالیٰ کا ذاتی، نبی کا عطائی، اللہ تعالیٰ کا لامحدود، نبی کا محدود، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی، اور نبی کے علم پر فنا ممکن ہے اگرچہ وقوع پذیر نہیں ہوگی۔ تو جب ہر چیز میں آپ ان 4 دلیلوں کو دے کر شرک سے بچ گئے تو علم غیب مصطفیٰ میں شرک کہاں سے ثابت ہو گیا؟ جی میلاد مصطفیٰ منانا شرک ہے، لا حول ولا قوت، جتنا شرک کو ختم کرنے والا میلاد مصطفیٰ ہے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میلاد ولادت سے ہے اور خدا پیدا نہیں ہوتا، بندہ ہی پیدا ہوتا ہے، مخلوق ہی پیدا ہوتی ہے، تو شرکت کو تو احتمال ہی نہیں میلاد میں، لیکن پھر بھی جی میلاد شرک ہے۔ اب آپ خود بتائیے بچکانہ بات ہے کہ نہیں؟ میلاد کو شرک کہنا ہے کہ شرک کرنا ہے، لا حول ولا قوت، کیسے شرک ہو جائے گا؟ نبی کریم کو دور سے پکارنا شرک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دور کی آواز سن سکتا ہے، آپ نبی کے لیے بھی ثابت کر رہے ہیں۔ ذرا سی توجہ چاہوں گا، ذرا سی توجہ، یہ انتہائی احمقانہ الزام ہے، انتہائی احمقانہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے،
آپ کہیں مفتی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. پہلے اس چیز کا نام بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جس سے دور ہے. لائیے وہ چیز میرے سامنے کہ اللہ اس سے دور ہے. بتائیے. اللہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو محیط ہے. وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ تو قریب کی آواز سنتا ہے. اگر دور کی آواز سننا کسی کا خاصہ ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی کا خاصہ ہو سکتا ہے. شرکت کہاں سے ہو جائے گی؟ یہ احمقانہ خیالات پبلک کے اندر ڈال کر اور لوگوں کو انتشار میں مبتلا کرنا یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے. پہلے سمجھیے شرک کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کے بعد کلام کرنا چاہیے. یہ غیر اللہ سے استمداد، اس سے مدد طلب کرنا، نبی سے مدد مانگنا، ولی سے مدد مانگنا شرک ہے. کیسے شرک ہے؟ مدد کرنا بھی ایک وصف ہے. اگر آپ کہتے ہیں مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، مخلوق سے نہیں، کہ مخلوق سے مانگو گے شرک ہو جائے گا، تو ہم پہلے تو اسی اپنے ایک ضابطے کے تحت اس کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کا مدد کرنے کی صفت قدیم ہمیشہ سے مدد کرتا چلا آ رہا ہے. اگر کوئی مخلوق مدد کرے گی تو پھر بعد میں ہی کر سکتی ہے، ہمیشہ سے تو نہیں. جب اس کو یہ مدد کی قوت ملی اس کے بعد. اللہ کا مدد کرنا ذاتی، اسے کسی نے وصف نہیں دیا، لیکن ہمارے بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑا نبی، بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو نبی آگے عطا کریں گے. اللہ کے عطا کے بغیر کچھ بھی نہیں دیں گے. اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ کی وصف امداد ذاتی اور نبی کا عطائی، اس کا لا محدود. نبی کا یا کوئی بھی غیر نبی مخلوق ہو اس کا محدود. اللہ تعالیٰ کا غیر فانی اور مخلوق کی صفت امداد پر فنا ممکن ہے. ان چار چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ بالکل شرک سے پاک و صاف رہیں گے. ہر چیز کا آپ اچھی طرح مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کا انالائز کر سکتے ہیں اور پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے جی قرآن میں تو شروع میں کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم خاص تجھی تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. دیکھو وہاں تو خاص اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم ہے. میرے پیارے بھائی، کسی سے کوئی چیز، کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کر دینا، یہ دوسرے کی طرف منسوب کرنے کی نفی کو ثابت نہیں کرتا. میں مثلا کہتا ہوں میں خاص اجمل بھائی سے ہی پیسے مانگتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسرے سے پیسے مانگنا منع ہے، مانگ تو اس سے بھی سکتا ہوں. تو یہ مسئلہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سابقہ قرینہ خود بتا رہا ہے اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس طرح عبادت نہیں کرتے جیسے مشرک کر رہے ہیں کہ اللہ کے وجود کو وہ بھی مانتے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان سے پوچھو کہ تمہارا خالق کون ہے، یہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو تمہیں رزق کون دیتا ہے، یہ کہیں گے اللہ. لیکن مشرک کہتے کیا تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. انہوں نے اللہ کے قرب کا وسیلہ بتوں کی عبادت کو قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دے دیا. غلط، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اب اگر آج کوئی شخص کسی غیر اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے تو وہ اس کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مشرکین کی طرح کسی اور کی عبادت کو تیرے قرب کا وسیلہ نہیں بناتے ہیں. وہ ایاک نستعین، اور خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، مشرکین کی طرح نہیں کرتے کہ وہ بتوں سے مدد طلب کرتے ہیں. موازنہ کیجئے نا کہ جو سیاق و سباق اس کے اعتبار سے آیات کا معنی متعین ہوتے ہیں. لہذا یہاں پہ غیر اللہ سے امداد کی نفی، استمداد کی نفی نہیں ہے، مدد مانگ سکتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی دلیل میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. پہلے ایک بات یہ سمجھ جائیے کہ جتنے بھی عربی حروف ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ان کے آخر میں کبھی کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. اگر ہو تو اس کو معرب کہتے ہیں، نہ ہو تو اس کو مبنی کہتے ہیں. اور جتنے معرب کلمات ہوتے ہیں یہ کم از کم 3 حروف سے ضرور مرکب ہوتے ہیں، کم سے کم 3 حروف ضرور ہوتے ہیں. انہیں حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں اور ان کو مادہ بھی کہا جاتا ہے. تو لفظ نستعین کا مادہ ہے آن، عین واو نون، اس سے بنا ہے یہ نستعین. اب آگے قرآن میں آگے آئیے، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ وَاسْتَعِینُوا بھی آن مادے سے ہی بنا ہے جس سے نستعین بنا ہے. تو ایک طرف ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور دوسری طرف اللہ خود انہی حروف اصلیہ کے ساتھ بیان فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.
صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. صبر خدا نہیں، نماز خدا نہیں، یہ غیر اللہ ہے، غیر خدا ہے. اور آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. بتائیے کیا قرآن شرک مٹانے کے لیے آیا ہے کہ شرک کی ترغیب دینے کے لیے آیا ہے؟ مٹانے کے لیے آیا ہے. اور اللہ کی حکمت کے قربان جائیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس لفظ جن حروف اصلیہ سے نستعین کو بیان فرمایا، آگے اسی خیال کے رد کے لیے اللہ نے واستعینوا بیان فرمایا ان حروف اصلیہ کے ساتھ، تاکہ وسوسہ شبہ پیدا نہ ہو جائے. یہ حکمت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی. لہذا غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر صحیح عقیدے کے ساتھ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی شرک ثابت نہیں ہوتا. صحیح نظریہ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا افضل ہے، اولا ہے. اللہ مدد کرنے والا ہے، اسی کے دست قدرت میں پوری کائنات کے خزانے ہیں، وہی سب کا ملجا ہے، وہی ماوا ہے، وہی سب پر کرم نوازی فرماتا ہے، پوری کائنات میں خزانے رزق وہی تقسیم کر رہا ہے. لیکن اس کی ایک عادت کریمہ ہے کہ جب بھی کسی کو کچھ دیتا ہے تو بغیر وسیلے کے نہیں دیتا. میں ہمیشہ ایک کوشچن کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایسی چیز کا نام بتا دیں جو براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو مل گئی ہو، اللہ نے اس کو آپ کو عطا کرنے کے لیے کوئی وسیلہ مقرر نہ کیا ہو. کوئی ایک چیز کا نام بتائیں. ہر چیز کے لیے ایک دوسری چیز وسیلہ بن رہی ہے. آپ کائنات میں آئے، ماں باپ وسیلہ بن گئے. آپ کی پرورش ہوئی، ماں کا دودھ وسیلہ بنا، پھر روٹی غذا دیگر وسیلہ بن گئی. ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک وسیلہ قائم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی وسیلے کا محتاج نہیں، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ وسیلے قائم فرماتا ہے. تو وہ غیر محتاج ہو کر وسیلہ قائم کرے، اور ہم تو خود محتاج ہیں. اگر ہم سنت الہیہ کی نیت سے کوئی وسیلہ قائم کریں تو یہ شرعاً کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، صحابہ کرام اس اللہ تعالیٰ کی عطا کی راہ میں ایک وسیلہ ہے اور وہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی طلب امداد کرتا ہے اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں، کیونکہ وہ اس مخلوق سے حقیقت نہیں مانگ رہا بلکہ اس مخلوق کو وسیلہ بناتے ہوئے اپنے رب سے طلب کر رہا ہے. تو جو اپنے رب سے مانگ رہا ہو وہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح آپ کئی معمولات لیتے جائیے، انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ شرک کے زمرے میں نہیں آتے ہیں. اب یہ دیکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے انگوٹھے چومنا شرک ہے کہ نہیں؟ اب آپ سوچیں گے اس میں شرک کا شائبہ کیا ہے؟ اگر اللہ کا نام سن کر یا اللہ کے ساتھ کوئی خاص ہوتا اس کے لیے انگوٹھے چومے جاتے، پھر نبی کے لیے ہوتا تو کوئی وسوسہ بھی آتا. اب کہاں انگوٹھے چومنا صرف نبی کے لیے خاص؟ اس میں کون سا شرک کا شائبہ ہے بتائیے؟ کچھ شرک فی ذات ثابت ہو رہا ہے، کچھ شرک فی صفات ثابت ہو رہا ہے. نبی کے لیے اگر انگوٹھے چوم کے تو آنکھوں سے لگاتا ہے تو کیا نبی کو معبود سمجھ رہا ہے، قدیم سمجھ رہا ہے، خالق و مالک سمجھ رہا ہے؟ نہیں. کیا وہ کسی صفت کے اندر کوئی اللہ کی شرکت کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ان خوبیوں سے متصف ہے وہ یہاں ثابت ہو رہی ہے؟ نہیں. تو انگوٹھے چومنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ خود سوچئے. بالکل بچکانہ بات ہے، بالکل بچکانہ بات. جیسے میں کہوں کہ یہ بچھو ہے، دلیل دیجئے تو مجھے پتہ نہیں بچھو ہے. ارے بھائی ایک چیز، یہ کہاں موبائل کہاں بچھو؟ آپ بالکل الٹا سیدھی بات کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ذرا سوچنے والی باتیں ہیں کہ شرک اتنا آسان نہیں جتنا ہم کہہ دیتے ہیں. مشرک بننا اتنا آسان نہیں جتنی جلدی سے ہم بنا دیتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں شرک سے شدید نفرت ہے. مشرک قطعی جہنمی ہم مانتے ہیں، بالکل جہنم میں جائے گا. اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو کبھی اس کو باہر نکلنا نصیب نہیں ہوگا. لیکن واقعی مشرک کو، مسلمان کو نہیں. یاد رکھیے اگر کسی مسلمان کو مشرک کہہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہو تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا. علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کو اس کے ظاہر پر معمول کرنا واجب ہے. اگر آپ نے کسی کو کافر کہا تو آپ بھی کافر ہو جائیں گے. کیوں ہو جائیں گے؟ اس کی لاجک آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر ذہن میں رہے تو بہت اچھا ہے. مسلمان اور کافر یہ جو دو لفظ آپ کسی پر بولتے ہیں اس کے عقیدے کے اعتبار سے بولتے ہیں. آپ کسی کے عقیدے کو درست پاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں،
کسی کے عقیدے میں بگاڑ اور فساد ہے، آپ کہتے ہیں آپ کافر ہو، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو معلوم ہوا کہ مسلمان یا کافر کہنا اصل میں عقیدے کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کے اعتبار سے ہے۔ یہ رد المحتار میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے علت لکھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اگر آپ کسی مسلمان کو کہتے ہیں تم کافر ہو اور وہ کافر نہیں، تو ہم اسے کافر کب بولیں گے؟ جب اس کے عقیدے کفریہ ہوں گے، حالانکہ اس کے عقیدے کفریہ نہیں ہے، مسلمانوں والے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے اسے کافر کہہ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کے تمام اسلامی عقائد کفریہ ہیں، تو اسے کافر کہنے کی وجہ سے ہم کافر نہیں ہوئے، بلکہ اس کے اسلامی عقائد کو کفریہ عقائد قرار دینے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں دار اسلام سے خارج کر دیتا۔ یہ ہے اصل علت۔ اب مسلمان کو مشرک کہنا کتنی بری بات ہے۔ بولتے جی داتا صاحب کا مزار شرک کا اڈا ہے، شرک ہو رہا ہے، لوگ سجدے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک نفیس بات کہتا ہوں، ذرا سے توجہ کیجئے گا۔ اپنی سابقہ زندگی پہ نظر دوڑائیں دیانتداری کے ساتھ۔ آپ اگر کبھی مزار پر گئے، آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی آدمی کو خاص سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے قبر کو؟ خود سوچئے گا، بس مجھے نہ کہیں، خود سوچئے گا۔ جو سجدے کی حیت ہے، کبھی آپ نے زندگی میں کسی ایک شخص کو بھی قبر کو اس طرح سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیانتداری سے سوچئے گا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سینکڑوں مزاروں پہ گیا ہوں، آج تک اپنی زندگی میں کسی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اور آپ بھی اب سوچیں گے آنکھیں بند کر کے، تو آپ کہیں گے واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے تو خالی سنا ہے یہ قبر پرستی ہوتی ہے، قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نہیں، کوئی سجدہ نہیں کرتا۔ پھر بالفعل اگر سجدہ بھی کر رہا ہو، بالفعل سجدہ بھی کر رہا ہو، ذرا توجہ رکھیے گا۔ آخری بات، پھر میں اپنے میزبان کے موضوع کی طرف آؤں گا۔ تو سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، اور بھی قسمیں لیکن ہم بڑی دو لیتے ہیں۔ ایک سجدہ عبادت، ایک سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اسے سجدہ کرنا، اور سجدہ تعظیمی کا مطلب یہ ہے کہ اسے لائق عبادت تو نہ سمجھا جائے، قابل تعظیم سمجھتے ہوئے اسے سجدہ کرنا سجدہ تعظیمی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق سجدہ عبادت کفر و شرک اور سجدہ تعظیمی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اب دیانتداری سے بتائیے، اگر ایک گاؤں کا، پنڈ کا دیہاتی بھی کسی صاحب مزار کی قبر پہ سجدہ کر رہا ہو، تو کیا وہ اسے معبود سمجھ کر سجدہ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں کبھی بھی نہیں۔ وہ اسے اللہ کا ولی سمجھ کر، قابل تعظیم سمجھ کر ہی سجدہ کرے گا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ لائق عبادت ہے اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں مسلمان کے ساتھ یہ بدگمانی بالکل غلط ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ یہ لائق عبادت ہے اس کو سجدہ کرو بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اب بھی اسے کافر کہنا کیسا ہے؟ غلط ہے کہ نہیں؟ اب وہی مسلم کی روایت، اگر اب وہ صرف سجدہ تعظیمی کر رہا ہے اور آپ نے اسے کافر کہہ دیا تو وہ تو کافر نہ ہوا، آپ جو تقوی کے پیکر بنے ہوئے اور آپ کو تقوی کا ہیضہ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، آپ کافر ہو جائیں گے۔ اب بعض کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے یہ تقسیم، بٹ ہم نہیں اس کو لیتے، بس جو سجدہ کر رہا ہوگا ضرور کافر ہوگا۔ ہمیں کیا پتا تعظیمی کر رہا ہے، سجدہ عبادت کر رہا ہے، بس ہم اسے کافر کہیں گے، مشرک کہیں گے، ایسا نہیں۔ آپ کو پہلے معلوم کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس تقسیم کو نظر انداز کر دیں گے تو کائنات میں کوئی بھی شرک سے نہیں بچ سکے گا، ہر مسلمان مشرک ہو جائے گا۔ کیسے؟ ایک جگہ جمعے کی نماز ختم ہوئی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سب کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے کہ تم سب مشرک ہو گئے۔ لوگوں نے کہا لا حول ولا قوت، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے مشرک ہو گئے، کمبخت یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب قبلے کی دیوار کو سجدہ کر رہے تھے، پچھلے والی صف امام کو سجدہ کر رہی تھی، سیکنڈ صف پہلی کو، تیسری دوسری کو، چوتھی تیسری کو، ایک دوسرے کو سجدہ کر رہے تھے، تم سب کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو۔ لوگوں نے کہا بے وقوف انسان، ہم بظاہر ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے تھے لیکن اصل نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی تھی نا۔ معلوم ہوا نیت کا اعتبار ہے، جھکنے کا نہیں۔ اگر جھکنے کا اعتبار ہو تو گھر کی عورت کو دیکھیے گا کبھی جوتی تلاش کرنے کے لیے بستر کے نیچے جھکتی ہے، جیسے جھکے کہ آپ بولے کہ مشرکہ ہو گئے کمبخت، کیونکہ جھک گئی بستر کے سامنے۔ گاڑی ٹھیک کرنے والے کے پاس گئے، وہ جھکا ہوا کارپینٹر نیچے کہا گیا مشرک ہو گیا، کیوں تم جھکے ہوئے تھے؟ ارے بھائی خالی جھکنے سے کوئی ہو جاتا ہے، نیت درکار ہے۔ نیت اگر آپ نہ مانیں گے تو کوئی مسجد کے اندر شرک سے نہیں بچے گا۔ جب نیت ہی اصل ہوئی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو شخص صاحب مدار کے سامنے بالفعل اگر جھکا بھی ہوا ہے تو اس کی نیت پر مطلع ہونے کے لیے آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے؟ بتائیے۔
नबी के लिए तो आप कहें कि नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है, और खुद आप किसी शख्स को झुका हुआ देखें तो आप ये तस्वर करें कि जरूर इसकी नियत इबादत की है। सुभान अल्लाह। नबी के लिए तो दीवार के पीछे का इल्म ना माना जाए, और अपने लिए माशाल्लाह इतनी वुसअत इल्मी कि किसी के कल्ब में झांक कर आपने देख लिया कि किस नियत से सजदा कर रहा है। इंतहाई गलत चीज है, बिल्कुल गलत। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहां जुमे की नमाज पढ़ाता हूं, मेरे बयान अक्सर इस्लाही होते हैं, तो मेरे पीछे बहुत सारे लोग नमाज आके पढ़ते हैं। अब मैंने एक दफा ये कहा कि भाई बिलफर्ज अगर इस्तिमदाद का कायल मुशरिक है, नबी करीम के लिए इल्म गैब को मानने वाला मुशरिक है, मेरे पास के दलाइल है, कुरान से, हदीस से, मैं सुनी सुनाई बात करते ही नहीं हूं। मैं नहीं कहता हूं जी मैंने सुना है अपने बड़ों से तो बयान कर रहा हूं, हाँ मैंने बड़ों से भी सुना है, और मेरे बड़ों के कौल अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक है, इसलिए कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये तज्जिया है, मुशाहिदा है, तजरिबा है, मेरा वुसअत मुताला है कि उन्होंने कुरान और हदीस से नताइज अखज़ करके हम तक पेश किया। तो मैंने वहां पर गुजारिश की कि मैं इन तमाम चीजों का कायल हूं, अब बताएं मैं मुशरिक हूं कि नहीं। अगर बिलफर्ज मैं मुशरिक हूं तो मेरे पीछे नमाज पढ़ना कैसा? अगर आप मेरे पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं तो मुझे मुशरिक समझ के पढ़ रहे हैं या मुसलमान? अगर मुशरिक समझ के पढ़ रहे हैं तो मुशरिक के पीछे नमाज पढ़ना कुफ्र, और अगर मुसलमान समझ के नमाज पढ़ रहे हैं तो मुशरिक को मुसलमान समझना कुफ्र। दोनों सूरतों में कोई नहीं बच सकता। तो अब जो लोग थे वो कोई इधर देखे, कोई इधर देखे, और वो तो हकीकत में आपको बताता हूं कि सिर्फ ये सुनी सुनाई बातें होती हैं, गलत फहमियां होती हैं, इन्हें जबान से अदा कर दिया जाता है। जब इसकी हकीकत पर गौर तफक्कुर किया जाता है तो पर्दे खुलते चले जाते हैं कि हम आपस में बहुत ज्यादा गलत फहमियों का शिकार हैं, इंतिशार का शिकार हैं। मुसलमान मुशरिक नहीं है, समझने की जरूरत है। हाँ, जो गलत है वो गलत है, जो कभी कोई सही नहीं कहेगा। मैं नहीं कहूंगा कि मजार पे होने वाली हर चीज सही है, उर्सों के अंदर होने वाली हर चीज सही है। ढोल ढमक्का, नाचना गाना, औरतों मर्दों का इख्तिलात, ये गंदी हरकत हमारे बुजुर्गाने दिन ने बिल्कुल नहीं की, इनको मना फरमाया। अगर कोई मजार पे कर रहा है तो गलत कर रहा है। इसी तरह अगर कोई इमदाद वगैरह में किसी भी मसले में खिलाफ शरअ काम करेगा, उसकी बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं होगी। लेकिन जो कुरान और हदीस से बात साबित है, कोई अमल कोई दात शरइया के मुताबिक है, उसको गलत ना कहिए। सोचे समझे बगैर अगर आप कहेंगे तो खुद भी फिर आप नहीं बच सकेंगे। अब आखिरी बात बस इसमें अर्ज करके आगे चलता हूं। इसी में एक बिदअत का मसला भी है कि जी मिलाद मनाना बिदअत है, 11वीं मनाना बिदअत है, तीजा 40वां सब बिदअत है। व्हाट इज बिदअत? बिदअत कहते हैं नई चीज को। इसकी तारीफें आपको मुख्तलिफ मिलेंगी, लेकिन मैं वो आपको तारीफ बता रहा हूं जो वाकई ये तारीफ ऑथेंटिक है और माननी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारका के बाद दीन में या दुनिया में जो भी नया काम पैदा हुआ उसका नाम बिदअत होता है, और हर बिदअत बुरी नहीं होती। अगर नबी करीम के ज़माने अक़दस के बाद कोई काम नया पैदा हुआ, चाहे दीन में दुनिया में, और कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो वो बिदअत सय्यिअह कहलाएगा, बुरी बिदअत, और ये जहन्नम में है। कुल्लू बिदअतिन दलाला, जो सरकार ने फरमाया कि हर बिदअत गुमराही है, उससे मुराद ये वाली बिदअतें हैं। और अगर कोई काम ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी ने नहीं किया, लेकिन वो काम बाद में पैदा हुआ और दीन की तक़वियत के लिए है, फायदेमंद है, मुसलमान उससे अच्छा समझ रहे हैं, तो यह है बिदअत हसना, इसको अच्छी बिदअत कहते हैं। और अगर कोई नया काम पैदा हुआ, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, दुनिया का काम है, दुनिया के फायदे के लिए है, अगर वो कुरान हदीस के खिलाफ है तो वो भी बिदअत सय्या, अगर खिलाफ नहीं है तो उसको बिदअत मुबाहा कहते हैं, ना गुनाह ना सवाब। अब मैं चंद मिसालें देता हूं। मिसाल के तौर पर मस्जिदों पर मीनार और गुंबद किसने बनाया बताइए? सब बनाते हैं ना। इमाम साहब को तनख्वाह देंगे थोड़ी सी, लेकिन मीनार के ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए का सरिया लगाते हैं। हालांकि ये कोई सुन्नत नहीं है बनाना, नबी करीम ने नहीं बनाया, सहाबे कराम ने नहीं बनाया, ये तो बाद में फुक़हाए इस्लाम ने इसकी इजाजत दी, इसलिए कि लोगों के घर पक्के बनना शुरू हुए, मस्जिद में और घर में इम्तियाज खत्म हो गया, मुसाफिर आते थे, उन्हें पता नहीं चलता था मस्जिद कहाँ है, तो फिर कहा भी कोई माबिहिल इम्तियाज होना चाहिए, कुछ न कुछ मस्जिद में और घरों में फर्क होना चाहिए, तो क्या करें, चलो जी गुंबद और मीनार बना दें। तो गुंबद और मीनार शुरू हो गए। अब बताइए अगर ये बिदअत है तो हर मकतब फिक्र की मस्जिद पे गुंबद और मीनार नजर आएगा, वहां जाके बिदअत का फतवा क्यों दम तोड़ देता है? मेहराब नबी करीम के दौर में नहीं थी,
सीधी दीवार हुआ करती थी, बिल्कुल सीधी दीवार। साहबे कराम के दौर में सीधी दीवार है, ये तो तबा ताबईन के दौर में जाके कहीं मेहराब बनना शुरू हुई। मेहराब क्यों बनाते हैं? हर मस्जिद में मेहराब आपको नजर आएगी, किसी भी मकतब फिक्र की हो मेहराब नजर आएगी। क्यों? जमाअत के लिए टाइम फिक्स करना, जोहर इतने बजे होगी, असर इतने बजे होगी, मगरिब इतने बजे होगी, इशा इतने बजे होगी। ना सरकार ने कभी फिक्स किया, ना सहाबा कराम ने। जब जमा हो गए नमाज पढ़ा दी, कोई टाइम फिक्स नहीं होता। आज हर मकतब फिक्र की मस्जिद के अंदर जमाअत का टाइम फिक्स है, इतने बजे होगी, इतने बाकायदा ऐलान करते हैं। ये बिदअत नजर क्यों नहीं आती? तो मालूम हुआ हर बिदअत बुरी नहीं है। फिर कुरान के आप देख लें, एराब जबरदेर पेश, सहाबे कराम के दौर में शायद आपके लिए नई बात हो कि कुरान पे नुक्ते तक नहीं थे, बगैर नुक्तों के था। जबरदेर पेश ने नुक्ते भी गायब थे। उनको अल्लाह ने इतना फहम अता फरमाया था कि वो पढ़ते थे तो खुद ब खुद नुक्ते लगाते चले जाते थे। ऐसा जबरदस्त मतलब उनका फहम था, हाफिजा जबरदस्त था, नुक्ते नहीं थे। बाद में नुक्ते लगना शुरू हुए, फिर जबर जेर पेश, रुकू के निशानात, वक्त के निशानात, फिर मनाजिल मुकर्रर करना, ये सब बात के है। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम बादशाह था, उसने तमाम काम किया था। क्या ये बिदअत नहीं है? अगर है तो फिर क्यों होता है? अब ये देखें कि ये बहुत सी मैंने मिसालें दी कि हर शख्स इसको कर रहा है, और हालांकि सब बिदअत हैं, लेकिन कोई बिदअत हसना है। बुरी बिदअत की मिसाल आप देखें, और इससे यह भी साबित होगा कि नबी करीम के दौर के बाद ही बिदअत का आगाज हुआ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि लोगों में नबी करीम के विसाले मुबारका के बाद जो सबसे पहली बिदअत जाहिर हुई वो पेट भरकर खाना है।